اور کربلا کسی بھی مشکل میں آپ کا ہاتھ پکڑ سکتی ہے، کسی بھی مشکل میں، کہ میں ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دوں۔ تو میں نے ان سے کہا تھا یہ یاد رکھنا کہ اس کوٹھڑی سے دو چیزیں ساتھ نکلیں گی، میں اور میرا نظریہ، اور اگر کوئی ایک چیز نکلی تو میری لاش نکلے گی۔ حسینی کو سکون سے مطلب ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگ جس مکتب سے ہمارا تعلق ہے تو ہماری تربیت ظاہر ہے ممبر سے ہوتی ہے، مجلس سے ہوتی ہے، جلوس سے ہوتی ہے۔ تو ایک بات ہم ہمیشہ سوچتے تھے کہ یہ جو کربلا ہے یہ بڑی طاقت ہے، تو یہ ایک روایتی سی بات ہم اسے سمجھتے تھے قبلہ ہمیشہ، اور یہ بات ہم روا روی میں کر جاتے تھے۔ پھر ہم خود ایک مصیبت سے گزرے کچھ عرصہ پہلے، تو جب ہم ایک تنگ اور تاریک کوٹھڑی میں تھے، پیاس بہت تھی اور گرمی بہت زیادہ تھی اور بھوک بڑی زیادہ تھی، بیماری کا عالم تھا اور حوصلے بڑے پست ہونے کے مراحل تھے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ اگر اس وقت میرے پاس کربلا نہ ہوتی تو میں ایک رات وہاں گزار نہیں سکتا تھا، ایک رات۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے امام سید سجاد ان کی مصیبت کو اور ان کی قید کو ہم نے پڑھا بہت زیادہ، سیدہ سکینہ کی قید کو بہت ہم پڑھتے تھے، سنتے تھے ذاکرین سے، لیکن اس قید کو ہم نے بڑا محسوس کیا وہاں پر، اس کوٹھری میں بڑا محسوس کیا۔ اور میری کئی راتیں جو ہیں وہ نوحہ خوانی کرتے گزرتی تھیں، اور ہمیں یاد آتا تھا اس وقت کہ حسین کے دکھ کیا تھے، حسین کے مصائب کیا تھے، حسین کا علم کیا تھا اور حسین کا حوصلہ کیا تھا۔ اب یقین کیجئے کہ حسین جو ہے یہ ایک چھتنار درخت ہے، اور آپ دکھ کی کسی بھی دھوپ میں اس چھتنار درخت کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، اور کربلا کسی بھی مشکل میں آپ کا ہاتھ پکڑ سکتی ہے، کسی بھی مشکل میں۔ ایک بندے نے مجھے کہا یار تم بڑے کمزور ہو، بیمار بھی ہو، تم ٹوٹتے نہیں ہو۔ میں نے کہا یار میں ٹوٹنا چاہتا ہوں، میری بڑی کوشش ہے میں ٹوٹ جاؤں۔ میں نے کہا میری رگوں میں کوئی مسئلہ ہے، وہ مجھے ٹوٹنے نہیں دیتا۔ میں نے کہا میرے رگوں میں ایک خون ہے جو مجھے ٹوٹنے نہیں دیتا۔ میں نے کہا جس رات سوچتا ہوں کہ میں ہار مان لوں، اسی رات کوئی میرے خواب میں آتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرے جد نے کہا تھا کہ میں ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا تھا یہ یاد رکھنا کہ اس کوٹھڑی سے دو چیزیں ساتھ نکلیں گی، میں اور میرا نظریہ، اور اگر کوئی ایک چیز نکلی تو میری لاش نکلے گی یہاں سے۔ میں نے کہا یہاں سے ہم اپنی بات اور اپنا نظریہ چھوڑ کر نہیں نکلیں گے، اور آپ لبنان، شام، عراق، یمن، پاکستان آپ دیکھ لیں، آپ کو حسینی جھکتا ہوا نظر نہیں آئے گا، خواہ وہ یزید ابن معاویہ کا دور ہو یا اس دور کے کسی یزید کا دور ہو، حسینی جھکتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اور لوگ پریشان ہوئے کہ یار یہ بندہ ٹوٹتا کیوں نہیں ہے، حسینی کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ ایک میرا سلام ہے، یہ میرا آخری سلام تھا، میں آپ کی نظر کرتا ہوں، ذرا ٹیشو دیجیے گا۔ ظلم سے برسرے پیکار وہی خیمہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، آج بھی لبنان سے لے کر یمن تک ایک ہی خیمہ ہے، خیمہ عافیت۔ ظلم سے برسرے پیکار وہی خیمہ ہے، آج بھی مرکز انکار وہی خیمہ ہے یا نہیں ہے؟ ظلم سے برسرے پیکار وہی خیمہ ہے، آج بھی مرکز انکار وہی خیمہ ہے۔ لشکر جبر
کسی سمت سے چاہے آئے، لشکر جبر کسی سمت سے چاہے آئے، ہر طرف راہ کی دیوار وہی خیمہ ہے۔ لشکر جبر کسی سمت، کہیں سے آئے، یمن سے آئے، عراق سے آئے، شام سے آئے، ایران سے آئے، پاکستان سے آئے، دیوار ایک ہی ہے، وہ حسین کی دیوار ہے۔ لشکر جبر کسی سمت سے چاہے آئے، ہر طرف راہ کی دیوار وہی خیمہ ہے۔ پیاس پیاس نفرین کیے جاتی ہے دریاؤں پر، ساری دنیا کے دریاؤں پر حسین کی پیاس کا پیرا ہے۔ پیاس نفرین کیے جاتی ہے دریاؤں پر، اور اشکوں میں لگاتار وہی خیمہ ہے۔ اور اشکوں میں لگاتار وہی خیمہ ہے۔ دل میں جو آج تلک لگتے چلے آئے ہیں، دل میں جو آج تلک لگتے چلے آئے ہیں، سارے خیموں کا علمدار وہی خیمہ ہے۔ عقل کے سینکڑوں قبلے ہیں، اسے کیا کہیے، عقل کے سینکڑوں قبلے ہیں، اسے کیا کہیے، دل کی سنوائی کو دربار وہی خیمہ ہے۔ دل کی سنوائی کو دربار وہی خیمہ ہے۔ شیر ملاحظہ ہو، سر کٹا کر جہاں سر اونچا بہت ہوتا ہے، سر کٹا کر جہاں سر اونچا بہت ہوتا ہے، منزلت کے لیے معیار وہی خیمہ ہے۔ یہ خوف بس خدا، بس خدا، کربلا کر، کربلا کر، سر کٹا کر جہاں سر اونچا بہت ہوتا ہے، منزلت کے لیے معیار وہی خیمہ ہے۔ اب بھی ہر تیر اسی سمت سفر کرتا ہے، اب بھی نصرت کا طلبگار وہی خیمہ، اب بھی ہر تیر اسی سمت سفر کرتا ہے، اب بھی نصرت کا طلبگار وہی خیمہ ہے۔ عافیت گاہوں میں تسکین کسے ہے فرہاد، لوگ ہمیں سمجھانے آتے ہیں بھائی سکون سے رہو، امن سے رہو، خیریت سے رہو، تمہارے بچے ہیں، تمہارا فلاں ہے، تمہاری نوکری ہے۔ عافیت گاہوں میں حسینی کبھی عافیت گاہ ڈھونڈتا ہی نہیں ہے، حسینی کو سکون سے مطلب ہی کوئی نہیں ہے۔ عافیت گاہوں میں تسکین کسے ہے فرہاد، عشق والوں کے لیے یار وہی خیمہ۔ بہت شکریہ۔